اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس مالک لا یزل نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا بھی اور اپنی روح بھی اس انسان کے اندر پھونکی اور پھر کائنات عالم میں سب سے بلند اور عظمت والا رتبہ بھی اللہ نے اسی انسان کو عطا کیا، تو کیا اس کے ذمہ بھی کوئی کام ہے؟ اب ایمانداری سے بتائیے، ان 8 کیٹاگریز میں کہیں پر نماز کا تذکرہ آیا، کہیں پہ کوئی ذکر کا تذکرہ آیا، کوئی حج زکوٰۃ کا تذکرہ آیا؟ یہ اسلام چاہتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری چیزوں میں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان لوگوں سے جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، ان کے مالوں میں سے لو خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ کے طور پہ کچھ چیزیں لو۔ وہ کس لیے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ ان کے مالوں کی تطہیر ہو سکے، وہ مال پاک ہو سکے، وصلی علیہم، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا کیا ہے۔ آئیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلیں۔ جنگ تھی، تیر لگا، حلیۃ الاولیاء میں اس واقعہ کا تذکرہ ہوا۔ جنگ تھی، تیر لگا، نکالنا چاہا، جراح نے کہا کہ تیر جسم کے بالکل اندر تک جا چکا ہے، اس کے لیے بے ہوشی شرط ہے، اگر اسی عالم میں تیر نکالنے کی کوشش کی تو تکلیف انتہا درجے کی ہوگی۔